السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو انسائیڈ ڈوگماز۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان دنیا کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم لوگ ہر طرح سے اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو مسلمانوں پہ ظلم ہوتا دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے، ہم لوگ بہت تکلیف میں ہیں، اور ایک مسلمان امت ہونے کے ناطے سے ہم لوگوں کا ایسا ہی رد عمل ہونا بھی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ یہ مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کیوں کر رہے ہیں اور ہمیں کیوں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمارا ہر مسلمان کے ساتھ جو بھی اس دنیا میں موجود ہے، خواہ وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا وٹ ایور، جو بھی اس کی آئیڈینٹی ہے، وہ مسلمان ہے۔ جب وہ اسلام کے پرچم کے نیچے ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اسلام نے ہمارا فرض بنا دیا، اس پہ الگ سے بات ہو چکی ہے، پہلے کسی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے مسلمان بھائی بہن یا بچے کے لیے آج نہیں بولیں گے تو ہم اس کے حق کے ساتھ حق تلفی کریں گے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری طرح سے مسلمان، یعنی ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور جب جسم کی کسی بھی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو آج ہمارے جسم کے اندر ایک حصہ نہیں، کئی حصے تکلیف میں ہیں، خواہ وہ فلسطین میں تکلیف ہو رہی ہے، یا کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا برما کے اندر ہو رہا ہے، یا پھر دنیا کے چھوٹے چھوٹے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، مسلمان بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ تو ہمارا مسلمان ہونے کے تعلق کے ناطے ان کے ساتھ بات کرنے کا، آواز اٹھانے کا حق ہے۔ دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا تعلق جو آج فلسطین کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنی آواز بلند کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ ہے مسجد اقصیٰ کا تعلق۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس جو کہ ہمارا پہلا قبلہ رہ چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے، صحابہ کرام نے سب سے پہلے وہاں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کا تعلق قرآن کریم میں آیا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، تقریباً تمام انبیاء نے وہاں پہ نماز ادا کی ہے۔ اس مسجد کی اتنی فضیلت ہے، اور اس مسجد کے پھر جو نمازی ہیں، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آواز اٹھانا ہمارا ایک اسلامی اور اخلاقی ہر طرح کا فرض بن جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ جو بات یہ ہے کہ آج اگر ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ ظلم جو کہ کسی کونے میں ہو رہا ہے یا کسی ملک میں ہو رہا ہے یا کھلم کھلا ہو رہا ہے یا چھپ کے ہو رہا ہے، اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہمیں اپنے ساتھ بھی ہونے والے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ چیزیں بڑے آرام سے فیس کر سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ بڑے لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں، اور وہاں پہ پھر ہم لوگ یہ کہیں گے کہ جی ان کا ذاتی مسئلے کی وجہ سے ہم لوگ خاموشی سے دیکھیں گے، اور کل کو ہمارے ساتھ بھی جب یہ ہوگا تو پھر ہمارا ذاتی مسئلہ ہوگا تو باقی لوگ بھی اس چیز کو بیٹھ کے دیکھیں۔ تو یہاں پہ اب کئی باتیں اس کے ساتھ جڑی رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ سب سے پہلی بات تو ہے وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار آج کون ہے، اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بدولت یہ سب حالات بن رہے ہیں، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ جو یہ ہے کہ مسلمانوں کا آج آپس میں اتحاد نہیں ہے، خواہ وہ انڈیویجولی بات کر لی جائے یا پورے کنٹری لیول پہ لے کے بات کر لی جائے، ریلیجیس لیول پہ بات کر لی جائے، سیکٹ لیول پہ لے کے بات کر لی جائے۔ مسلک پرستی اتنی بڑھ چکی ہے، ہم لوگ ہر طرح سے بٹ چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، اور اس ٹوٹنے کی وجہ سے، ہمارے ہاتھ کٹے ہونے کی وجہ سے، بندے ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم لوگ اگر اپنے ملک میں دیکھ لیں تو ہمارے ملک کے اندر درجن سے زیادہ فرقے ہیں جو آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ساتھ دینا ہے، کیسے انہوں نے آپس میں متحد ہو کے کھڑے ہونا ہے؟ حالانکہ جو ہماری ٹاپ پریورٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ اگر جو ہماری ٹاپ پریورٹیز ہیں اس کو ہم ساتھ نہیں دیں گے تو ہم کس طرح چل سکیں گے؟ پھر اگر کنٹری لیول پہ دیکھا جائے، ہمارا جی فلاں ملک کے ساتھ، ایران کے ساتھ جی ہم اس لیے نہیں چل سکتے کیونکہ جی وہاں پہ ہمارا مسلک نہیں میچ کرتا، تو ایران جس ملک کا ساتھ دیتا ہے اس ملک کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا مفاد ان کے ساتھ ہے، ہمارا مفاد ان کے ساتھ ہے۔ اتنے خود غرض، اتنے مفاد پرست ہم لوگ ہو چکے ہیں کہ آج ہمارا کسی کے ساتھ تعلق رکھنے کو، متحد ہونے کو دل نہیں کرتا، اور ہم لوگ اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ آج ہماری تقسیم کو دیکھتے ہوئے باہر کے لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، مسلمانوں کو غریب دین بنا دیا گیا، اور مسلمانوں کو غریب الحال ہونے کی وجہ سے
ہم پہ مسلسل ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اب اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھ لیا جائے تو اسلام نے ہمیشہ سے اتفاق اور اتحاد کا درس دیا ہے پورے مسلمانوں کو۔ اگر آپ اپنی مذہب کی تعلیمات دیکھیں، اپنے مذہب کی عبادات دیکھ لیں تو آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ آپ کس طرح متحد ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ چیف منسٹر ہے یا وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے تو وہ نماز الگ پڑھ لے، باقی غریب الگ پڑھ لیں۔ اسلام نے کہا کہ آپ سب لوگ ایک ہیں۔ آپ اپنا جمعہ دیکھ لیں، آپ اپنی عید دیکھ لیں، آپ اپنا جنازہ دیکھ لیں، آپ اپنا حج دیکھ لیں، آپ اپنا عمرہ دیکھ لیں، آپ اپنے قبرستان دیکھ لیں، وہاں پہ سب فرق ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے، کوئی حبشی نہیں ہے، کوئی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی نہیں ہے، سب برابر ہیں، اور اسلام نے سب کو ایک ہی پیمانے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور تقوی کی شرط سب سے زیادہ ہے کہ اسلام اللہ کے نزدیک سب سے قریب لوگ وہ ہیں۔ اور ہم دیکھیں ہمارے مسلمانوں کی جو آج مساجد ہیں ان کے اندر بھی آپ لوگوں کو اس طرح کی تکالیف نظر آ رہی ہیں اور اس طرح کی ڈویژنز نظر آ رہی ہیں مسلسل۔ حالانکہ ہم لوگوں کو ایک واحد امت کی طرح بننا چاہیے۔ اسلام نے کہا ہے کہ جسد الواحد ایک جسم کی طرح ہے، تو ہم لوگوں کو ایک تو یہ چیز ختم ہونے کی وجہ سے، اتحاد ختم ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ سارا مسلمانوں کی صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی۔ دوسری چیز اور سب سے بڑی وجہ جس کے اوپر آج بات بھی کرنی چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے، وہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر سے جہاد ختم ہو چکا ہے۔ جہاد کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے اندر ایک دروازہ مجاہدین کے لیے، باب الجہاد، دروازہ مجاہدین کے لیے رکھا ہے، جس سے صرف جہاد کرنے والے لوگوں نے آنا ہے۔ میں کون سے جہاد کی بات کر رہا ہوں؟ جس جہاد کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہے، سورہ نساء میں آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ان بے بس مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں انا اخرجنا، اے اللہ ہمیں نکال، ہمیں نکال، من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور فریاد کریں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ اس جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ ہم پوری دنیا کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، انڈیویجولی ہم جہاد نہیں کر سکتے، انڈیویجولی ہم لوگ صرف برداشت کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم لوگ اپنا غصہ کس کے سر پہ نکالیں، ہم لوگ کریں کیا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنا دکھ نکالنے کے لیے جو کوئی راستہ دکھا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہولوکاسٹ کی تصاویر شیئر کریں، وہ آپ کا جہاد ہے، وہاں تصویریں شیئر کریں گے ان کو تکلیف پہنچے گی، کوئی کہہ رہا ہے جی ان کے فوجیوں کو جب مرتے ہیں تو ان کی تصویریں شیئر کریں ان کو دکھ پہنچے گا۔ بھائی ان کو اس سے کیا دکھ پہنچنا ہے، وہ جو کام کری جا رہے ہیں وہ کری جا رہے ہیں۔ ابھی لاسٹ ویک کے اندر دیکھ لیں، آپ لوگوں کو واضح پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو شہید کیا ہے۔ جہاں پہ اگر ہماری بہنوں پہ آواز اٹھایا جائے، ہماری بہنوں پہ کوئی ہاتھ اٹھائے، کوئی ان کو شہید کرنے کی طرف آئے، کوئی ان کی عزت لوٹنے کی طرف آئے، کوئی میرے باپ کو مارے، کوئی میرے بھائی کو قتل کرے، بیٹے کو قتل کرے، تو ہم لوگ وہاں پرامن ہو کے بیٹھے رہیں۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا جو مسکنسیپشن ہمیں اس ٹائم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ تو آپ کو میں نے یہ صورتحال جو بتائی، اگر اس طرح آپ کے گھر میں کوئی لوگوں کو شہید کر رہا ہو تو آپ امن سے بیٹھے رہیں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا درس پوری دنیا کو دیا، ٹھیک ہے، ان کو امن کا امبیسڈر کہا جاتا ہے، گورے بھی ان کو اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کی ہے اور 27 جہاد کی ہیں۔ تو یہ اسلام جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو تب جہاد کا درس دیا، وہاں پہ امن کا درس نہیں دیا۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم لوگ جو جہاد کر سکتے، جہاد بالقتال تو ہم لوگ نہیں کر سکتے، جو جہاد اکبر ہے۔ اب ہم لوگ کون سا جہاد کر سکتے ہیں؟ ہم جہاد بالمال کر سکتے ہیں، کہ اپنا پیسہ خرچ کریں، ان لوگوں کے لیے خرچ کریں جن کو کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا۔ ان کو ڈاکٹرز چاہیے، ان کو ایڈ چاہیے کہ ان کو کوئی ڈاکٹر جا کے ہیلپ کریں۔ ہم اپنی جان کو ان کے لیے پیش کر سکتے ہیں کہ جی ایز اے ڈاکٹر میں اپنی سروسز دیتا ہوں، یا جو ڈاکٹرز وہاں پہ کام کریں ان کو ان کی فنڈنگ کر کے ان کی مدد کریں۔ جہاد بالقلم، کہ قلم کے ذریعے ہم لوگ لوگوں کو ابھار سکتے ہیں، کہ جی لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ آواز بلند کریں اپنی، اور ایک ریاست کو جگانے کے اندر ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری ریاست سو رہی ہے، ہم سے بڑا کوئی بے غیرت ہوگا اس وقت؟
کہ ہم لوگوں کی واحد ریاست ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی سعودی عرب اسلام کا سب سے بڑا گھر ہے, وہ کچھ نہیں کر رہا, ہم چپ کر کے اسی لیے دیکھ رہے ہیں. بھائی جان آپ واحد اسلام پہ ابھرنے والی ریاست ہے جو ایٹمی طاقت بھی ہے. اس کے بعد ترکی ہے, ملیشیا ہے. آپ ان سب لوگوں کو اتحاد پیدا کریں, آپس میں اکٹھے ہوں, آواز بلند کریں. دیکھیں ریاستیں کیسے نہیں چلتی. جہاد بالقلم کر سکتے ہیں, جہاد بالنفس کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ سب کے پاس ہے, وہاں پہ دیکھیں کہ کون کون سی ایسی پروڈکٹ ہیں جن کو آپ بڑے خوشی سے کھا پی رہے ہیں, آپ ان کو دیکھیں, آپ ان کو نہ خریدیں, ان کے خلاف چلیں, اور جس طرح آپ کر سکتے ہیں اپنا آپ بلند کریں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا اور ہوتا رہنا ہے, اور کوئی بھی نہیں بولے گا. ان کو پتہ ہے کہ جو اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے 73 سال سے نہیں جا رہے, انہوں نے ہمارے پاس کہاں سے آ جانا ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے, ہماری مدد کرنے کے لیے. ہم لوگوں کا بس کام ہے کہ فیس بک پہ ہم نے ایک ڈی پی لگا دینی ہے, اپنی پوسٹ لگا دینی ہے, اور بس ہم لوگوں کو یہ سب کچھ کرنا ہے. اب ہم لوگ کر کے سکتے ہیں, متحد ہو جائیں سب سے پہلے, آپس میں آج سے تہیہ کر لیں کہ ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ اختلاف ہمارے گھروں تک ہے, بس اس کے بعد نہیں ہے. ہم لوگوں کو مسلمانوں کو ایک سمجھنا, اور ایک جب ہو کے چلیں گے تو یہ کام ہوگا. دوسری بات جہاد کی بات ہو گئی, ہم لوگ جہاد کی طرف دھیان دیں تھوڑا سا, تاکہ ہم لوگ تھوڑا سا چلنے والے بنیں اور اپنے ملک کے لوگوں کو اکٹھا کریں, اور اس چیز کو آگے لے کے چلیں کہ ہم لوگ کیا کریں, اپنے آپس میں فرق ختم کریں. اور آخر میں سب لوگ ان کے لیے دعا کریں, جو ہم کر سکتے ہیں دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نجات دے, ان لوگوں کو اس مشکل سے نکالے. اور اگر ہم لوگ ان کے لیے دل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کی دعاؤں کو دیکھنا ہے, ان کی نیت کو دیکھنا ہے, جذبے کو دیکھنا ہے. ہم لوگوں کا جذبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. آج الحمدللہ ہر مسلمان پاکستان کا ہے, پوری دنیا کا ہے, یا نان مسلم ایون, وہ سب باہر نکل رہے ہیں, اور کئی لوگوں کو جن کے اندر عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے دیا, ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں بھی ہیں کہ یہ امن, اس طرح کا امن جو آپ کے ایک گورے کو ٹانگ کے نیچے دبانے پہ پوری گوری ریاست, پورے کالے یعنی کہہ لیں کہ حبشی ہوں, گورے ہوں, وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. کرکٹ میچز سے پہلے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے آواز اٹھائی جا سکتی ہے. تو وہاں پہ انسانوں کے لیے آواز اٹھانا زیادہ ضروری ہے. تو ان چیزوں کو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی, ان کا حق دلانے کی توفیق دے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.